السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ محترم بھائیو، آج کی شام آپ کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی اس حدیث کی آئینہ دار ہے، اور جو اس حدیث کو سمجھ گیا وہ زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا، وہ ہر قدم کامیاب رہے گا۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور حدیث کے راوی صحابی رسول صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ یہ عظیم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ کیا ہی عجیب و غریب ہے کہ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، کہ زندگی میں اس کے ساتھ جو بھی ہو اور جو بھی ہو جائے، انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں وہ بہتر ہی ہوا کرتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ شان صرف مومن کی ہے کہ زندگی میں اس پہ جو بھی گزر جائے، انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہونا، یہ شان صرف مومن کی ہے۔ کہا إِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں تو شکر گزاری کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے زندگی میں تکلیفیں مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ بھائیو، خلاصہ کیا جانتے ہیں اس حدیث کا؟ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زندگی میں دو بڑی عبادتیں ہیں، ایک ہے عبادت شکر اور ایک ہے عبادت صبر۔ ہر ایک کی زندگی ان دو عبادتوں میں سے کسی نہ کسی عبادت سے گزر رہی ہے، یا تو عبادت شکر سے یا تو پھر عبادت صبر سے ہم گزر رہے ہیں، ہم گزارے جا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت سو کو اس کا احساس ہو کہ نہ ہو۔ احساس رکھنے والے جان سکتے ہیں ہماری زندگی، آپ کی زندگی، جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کی زندگی، اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کی زندگی ان دو عبادتوں میں سے کسی نہ کسی عبادت سے گزاری جا رہی، یا تو عبادت شکر یا تو عبادت صبر۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو صحت سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے، خوشحال کر رکھا ہے، زندگی میں خوشیاں عطا کی ہیں، ترقی دے رکھی ہے، اچھا خاصا کاروبار ہے، تجارت ہے، آل و اولاد ہیں، عہدہ و منصب ہے، اچھا خاندان ہے، نیک نامی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سمجھو کہ اللہ نے آپ کا انتخاب عبادت شکر کے لیے کیا ہے کہ آپ کہاں تک اس کی شکر گزاری کے تقاضوں پہ
کما حقہ پورا اترا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، دکھ درد ہیں، آزمائشیں ہیں، آلام و محن ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے، تو بیماریاں ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کیا ہے۔ اب اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ ہم خود چاہ کر اپنے آپ کو ان دو امتحانوں میں سے کسی امتحان کے لیے منتخب کریں، نہیں، یہ انتخاب اس کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کچھ بندوں کو امتحان شکر کے لیے، اور کچھ بندوں کو منتخب کرتا ہے امتحان صبر کے لیے، اور جن کا انتخاب وہ امتحان شکر کے لیے کرتا ہے انہیں دیتا ہے، نوازتا ہے، اور جن کا انتخاب وہ امتحان صبر کے لیے کرتا ہے انہیں محروم کرتا ہے، انہیں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اس دنیا میں۔ اس کی مرضی ہے کہ کس کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کرے اور کس کا انتخاب امتحان شکر کے لیے کرے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا بھائیو، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بیک وقت یہ دونوں امتحان جاری ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں یہ دونوں امتحان ایک ساتھ جاری ہیں، امتحان شکر بھی اور امتحان صبر بھی۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے زید ہے مثلا، زید کو اللہ رب العزت نے مال سے نہیں نوازا ہے، دولت سے نوازا نہیں ہے، بنگلے نہیں ہیں اس کے پاس، کوئی اچھا خاصا کاروبار نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ فقر و فاقہ ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، مال کے اعتبار سے وہ امتحان صبر سے گزارا جا رہا ہے، کاروبار کے اعتبار سے وہ امتحان صبر سے گزارا جا رہا ہے، لیکن وہیں یہی زید جس کے پاس مال نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور گھر پر فقر و فاقے کا سایہ ہے، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے دیکھو تو ماشاءاللہ کوئی مرض نہیں، کوئی بیماری نہیں، بالکل تندرست ہے۔ امراض و علل کے دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ امراض و علل کا دور ہے۔ 40 سال کو پہنچتے پہنچتے یہ انسانی جسم سارے امراض کی آماج گاہ بن جاتا ہے، بی پی بھی آ جاتی ہے اور شوگر بھی آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل، کیا کیا الجھنیں۔ مال کے اعتبار سے زید امتحان صبر سے گزارا جا رہا ہے، اور صحت کے اعتبار سے دیکھو تو امتحان شکر سے گزارا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھائیو اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے، واللہ ہماری زندگی میں ہم کہیں امتحان شکر سے گزر رہے ہیں، کہیں امتحان صبر سے گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی زندگی ان دو امتحانوں سے خالی نہیں ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنا جائزہ لے کر جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نعمتیں یہاں ملی ہوئی ہیں، وہاں ہمیں بندہ شاکر بننا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور جہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہم محروم ہیں، یہاں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، تو یہاں ہمیں بندہ صابر بننا ہے، بندہ صابر بننا ہے۔ اور آپ انبیاء و رسول علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء و رسول علیہم السلام میں یہ دونوں نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بعض پیغمبروں کا انتخاب امتحان شکر کے لیے کیا، تو وہیں اپنے بعض پیغمبروں کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کیا ہے۔ انبیاء و رسول اس کے محبوب بندے ہیں سب، اس کے پیارے بندے ہیں سب، لیکن اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کا انتخاب جس امتحان کے لیے کرے۔ آپ اگر امتحان شکر کی ناحیے سے دیکھیں گے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ان کا انتخاب اللہ نے امتحان شکر کے لیے کیا، بہت نوازا، بہت نوازا، نبوت عطا کی، خلافت عطا کی، اقتدار عطا کیا، علوم و فنون کی دولت سے مالا مال کیا، ہنر عطا کیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ،
داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں پوری انسانی تاریخ اور ہسٹری میں حضرت داؤد وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے حلقہ دار زرہ بنائی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کہا ان کے لیے تو ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، جنات کے قبیلے ان کے تابع کر دیے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، پرندوں کی بولی انہیں سکھائی۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبین، اور ان کے دربار میں ایسی صلاحیتیں تھیں، ایسے افراد تھے دربار سلیمانی میں کہ اللہ اکبر، کہاں فلسطین اور کہاں یمن، 1,500 میل آنا جانا، 3,000 میل کی مسافت، ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی دیر میں اس نے حاضر کر دیا، ایسی نعمتوں سے نوازا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا انتخاب اللہ نے امتحان شکر کے لیے کیا، اور ان سے کہا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کیے جاؤ شکر گزاری کے طور پر، اور یاد رکھو وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزاری کرنے والے بہت کم رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے یہ شکر گزاری کے نمونے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں صاف طور پہ نظر آتے ہیں۔ ہر قدم اللہ کی شکر گزاری وہ کیا کرتے تھے، جس کا سب سے بڑا تقاضا یہ تھا کہ زندگی میں حاصل شدہ نعمت کو اپنی جانب منسوب نہیں کرنا، میں نہیں، یہ ناشکری ہے۔ جب میں یہ کہنے لگوں میری قابلیت، میری صلاحیت، میرا فن، میری ہنرمندی، یہ میں جب جہاں آ گیا سمجھو کہ ہم نے ناشکری کر دی۔ سلیمان علیہ السلام جب 3,000 میل کی مسافت سے پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا تو سراپا شکر گزار بن کے کہتے ہیں هذا من فضل ربی، هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ پتہ چلا نعمت کو اپنی صلاحیت کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا، میں کچھ نہیں، سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اور پھر اسی شکر گزاری کا مظہر ان کی وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں نقل فرمائی ہے۔ انہوں نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا بھی ان کی شکر گزاری کا عملی مظہر ہے۔ دعا کر رہے ہیں پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو نعمتیں تو نے مجھے اور مجھ سے پہلے میرے والدین کو عطا کی۔ وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک اور صالح بندوں میں مجھے شامل فرمانا۔ یہ دیکھو یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا سلیکشن اللہ نے امتحان شکر کے لیے کیا، اور وہ شکر گزاری کے اس امتحان میں کامیاب رہے۔ اور وہیں دوسری طرف دیکھیے اللہ نے اپنے بعض پیغمبروں کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کیا، اور ان میں سر فہرست نام آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا انتخاب اللہ کی جانب سے امتحان صبر کے لیے ہوا۔ کیا ہے امتحان؟ اللہ نے صحت و تندرستی کی نعمت چھین لی ان سے، بیمار ہو گئے، جسم میں پھوڑے آ گئے،
جسم سر سے پیر تک زخموں سے چور ہو گیا. اور اگر اسرائیلی روایات کا سہارا لیں ہم، اسرائیلی روایات کا، تو اسرائیلی روایات یہاں تک کہتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے. ایوب علیہ السلام کے ان پھوڑوں میں کیڑے پڑ گئے تھے. اور صبر کا اعلیٰ درجہ ملاحظہ کیجئے کہ جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تھا وہ اس کو اٹھا کے پھر سے اپنے زخم میں رکھ لیتے اور کہتے کہ میرے مہمان، تیرے رب نے تیری غذا یہاں رکھی ہے. سوچو کہ رب العزت ساتویں آسمان سے کہے انا وجدناہ صابرا. ساتویں آسمان سے اللہ فرمائے ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا. اللہ اکبر. رب العزت ان کے صبر کی گواہی دے. انا وجدناہ صابرا. اچھا دیکھو ایوب علیہ السلام کی آزمائش یہ کس اعتبار سے بہت بڑی تھی جانتے ہیں؟ ایک شخص بچپن ہی سے بیمار ہو اس کے لیے بیماری اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. ایک شخص بچپن ہی سے غریب ہو وہ غربت کسی طرح سے سہ لے گا. لیکن جس نے صحت و تندرستی کی نعمت کا مزہ چکھا ہو اور اس کے بعد بیماری آ جائے، جسے مال و دولت ملی ہوئی ہو اور اس کے بعد مال و دولت چھن جائے، غربت آ جائے، جس کے پاس اہل و عیال رہے ہو اور پھر اہل و عیال چھن جائے. ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایسی ہی تھی کہ پہلے اللہ نے انہیں خوب دولت سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا، اہل و عیال سے نوازا تھا، صحت و تندرستی سے نوازا تھا، خوب نعمتوں میں تھی زندگی. لیکن جب رب کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی یہ ساری نعمتیں ایک ایک کر کے چھن گئیں. مال چلا گیا، صحت چلی گئی، آل و اولاد ختم ہو گئی. مفسرین نے لکھا ہے لے دے کے ایک بیوی رہ گئی جو ان کی خدمت کر رہی تھی. اور اس آزمائش میں اللہ اکبر ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، مفسرین نے لکھا ہے پورے 17 سال اس آزمائش میں مبتلا رہے. پورے 17 سال. اور صبر کا حوصلہ دیکھیے. قرآن نے ان کی دعا نقل کی، کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یاد کرو ایوب کو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگارہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، مشقت لاحق ہوئی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. پروردگارہ 17 سال کی اذیت برداشت کر کے بھی وہ کیا کہہ رہے؟ ابھی بھی میرا ایمان ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے. بھائیو ہمارا صبر کتنا جلد جواب دے جاتا ہے، کتنا جلد. ہم بڑے بے صبرے ہیں. ہماری زندگیوں میں صبر کا حوصلہ بہت کم ہے. 17 سال کی اذیت، 17 سال کا دکھ، 17 سال کے درد، 17 سال کے زخم. مفسرین نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے جو دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگارہ مجھے تکلیف لاحق ہوئے تو ارحم الراحمین ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، سنیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، بیمار ہوں میں، شفا دے دے. شفا نہیں مانگی. دیکھیے وہ مانگ تو رہے شفا، اللہ سے عرض حال تو کر رہے ہیں، دبے الفاظ میں مانگ رہے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ یہ نہیں کریں کہ مجھے شفا دے دے. صراحت کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کیوں صراحت نہیں کی؟ فشفنی کیوں نہیں کہا؟ مجھے شفا دے دے کیوں نہیں کہا؟ یہ کمال درجے کا صبر تھا کہ وہ دبے الفاظ میں اللہ سے شفا تو مانگ رہے ہیں، لیکن فشفنی اس لیے نہیں کہا کہ پروردگارہ میں شفا تو تجھ سے دبے الفاظ میں مانگ رہا ہوں، لیکن اگر تیری مرضی یہ ہو کہ میں اسی مرض میں زندگی بھر رہوں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں میں، اس کے لیے بھی تیار ہوں میں. اس لیے صراحت کے ساتھ نہیں کہا فشفینی، مجھے شفا دے دے. فکش اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی. فکشفنا ما بہ من ضر،
جو تکلیف اور مشقت انہیں لاحق تھی اس کو دور کیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کہ پہلے جیسے ان کے اہل و عیال تھے پھر سے ہم نے ان کے اہل و عیال میں برکت دی، پہلے جتنے تھے اس سے زیادہ. رحمتا من عندنا یہ خاص ہماری مہربانی تھی. وذکریٰ للعابدین اور اس میں عبادت گزاروں کے لیے بڑا سامان نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ مدد صرف ایوب علیہ السلام کے لیے نہیں، جو بھی اس کے بندے صبر کے ایسے حوصلے کا ثبوت دیں گے ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی ایسی ہی ہوگی. تو محترم بھائیو، یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کا انتخاب امتحان شکر کے لیے کیا اور بعض کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کیا. تو ہماری اور آپ کی زندگیاں ان دو امتحانوں میں سے دونوں امتحانوں سے گزر رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ کسی کی زندگی میں امتحان شکر غالب ہے، کسی کی زندگی میں امتحان صبر غالب ہے. لہٰذا نعمتیں اگر ملی ہیں ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا ہے. آزمائشوں سے گزر رہے ہیں صبر کرنا ہے. اور جو بے ایمان ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، اللہ پر جنہیں یقین نہیں ہوتا، نعمتوں میں وہ ناشکرے بنتے ہیں اور مصیبتوں میں وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان سے نعمتوں میں شکر گزاری نہیں ہو پاتی اور مصیبتوں میں ان سے صبر ہو نہیں پاتا. مصیبتوں میں وہ شکایت کرنے لگتے ہیں اور نعمتیں جب ملتی ہیں تو بہت اترانے لگتے ہیں. جیسے قارون اترایا تھا اور کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ مت کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، یہ مت کہو یہ تو میرے علم، میرے فن، میرے ہنر کی بنیاد پر میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسی آزمائشیں، کیسے امتحانات. اللہ اکبر. مکی زندگی ہو کہ مدنی زندگی ہو، جس پیغمبر سے آسمان سے آنے والی وحی کہا کرتی تھی کہ آپ اگر چاہیں احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، اس پیغمبر کی غربت کا یہ عالم تھا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ناداری کا یہ عالم کہ زندگی کی آخری رات گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پڑوسن سے عاریتاً تیل مانگ کر لینا پڑا تھا آپ کی زندگی کی آخری رات کا چراغ جلنے کے لیے. یہ اس نبی کا حال ہے جس نبی کے بارے میں، جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی کہا کرتی تھی چاہیں تو آپ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں آپ کے لیے. دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا ہے اور رہن میں اپنی زرہ آپ نے رکھی ہوئی ہے. یعنی کہنا یہ ہے یہ دنیا یہ عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے. زندگی یہ آرام کا سفر نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. یہ تکلیفوں کا سفر ہے زندگی، مشقتوں کا سفر ہے زندگی، آزمائشوں کا سفر ہے زندگی، مصیبتوں کا سفر ہے زندگی. یہاں صبر کا حوصلہ رکھنا بہت ضروری ہے. یہاں صبر کا حوصلہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور صبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے صابر بندوں کے لیے جس عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اس عظیم اجر و ثواب پہ ہماری نظر ہونی ضروری ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. خصوصاً امراض کی جب بات آتی ہے، بیماریوں کی جب بات آتی ہے، خاص کر بڑی بڑی بیماریاں، آج کل انسان حوصلہ ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے. نہیں، یاد رکھو مصیبت وہ کس رنگ میں بھی آئے، کس شکل میں بھی آئے، مصیبت اگر آئی ہے آپ پر تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلا چاہا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس بندے پر اللہ مصیبتیں لاتا ہے. صرف یہ سوچ آپ کے پاس رہے، آپ کے ذہن میں رہے، ہر بڑی سی بڑی مصیبت کا مقابلہ آپ حوصلے سے کریں گے،
بڑی سی بڑی مصیبت کا مقابلہ حوصلے سے ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں، زندگی میں کبھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مومن کے صبر کی خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سلف سے نقل کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت صبر کا تقاضا کرتی ہے، لیکن مومن کے صبر کا درجہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی مجھ پر مصیبت آتی ہے میں 4 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 4 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا ہے 4 باتیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ آئی ہوئی مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں۔ مال گیا ہے، بزنس میں نقصان ہوا ہے، میں نے شرک تو نہیں کیا، میں بدعات میں ملوث نہیں ہوا، میں نماز نہیں چھوڑی، میں نے مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ دین تو محفوظ ہے، دین تو سالم ہے۔ دوسرے، میں دیکھتا ہوں کہ مصیبت جس شکل میں آئی ہے وہ چھوٹی ہے، جبکہ وہ اس سے بڑی شکل میں بھی آ سکتی تھی، تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگارہ مصیبت تو نے لائی زندگی میں تو چھوٹی شکل میں لائی، شکر ہے تیرا، جبکہ اس مصیبت کی اس سے بڑی شکل بھی ہو سکتی تھی۔ اور تیسرا کہا، تیسرے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے مصیبت پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور چوتھے کہا، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مصیبت پہ مجھے صبر کا حوصلہ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ جہاں دوسروں سے صبر نہیں ہو پاتا وہاں مومن ایسا صبر کرتا ہے کہ صبر سے آگے بڑھ کر شکر گزار بنتا ہے، اور یہ رتبہ ایمان والوں ہی کو حاصل ہو سکتا ہے، جن کا ایمان و یقین اللہ پر مضبوط ہو، جن کا توکل مضبوط ہو، آخرت کے آنے پر جن کا یقین ہو، وہی یہ حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر زندگی میں کبھی حرف شکایت نہ لائیں، کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائیں۔ مومن کو زیب نہیں دیتا تقدیر کے فیصلوں پر اعتراض کرنا، تنقید کرنا، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو نے ایسا کیوں کیا۔ تقدیر کے ہر فیصلے سے راضی رہنا ہے، اور جن کی زندگیوں میں نعمتیں ہیں انہیں شکر گزاری کا سبق نہیں بھولنا چاہیے، اور یاد رہے کہ شکر گزاری کا ایک بہت بڑا تقاضا رب العالمین کی حمد و ثنا ہے، تو وہی شکر گزاری کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نعمت میں آپ دوسروں کو شریک کریں، اپنی نعمت میں آپ دوسروں کو شریک کریں۔ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، دیکھو آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو نواز دیا کرو، کبھی انہیں ہدیہ بھیج دیا کرو، انہیں تحفہ دے دیا کرو، کبھی ان کے گھر کوئی بیمار ہوتا ہے علاج کا خرچ برداشت کر لیا کرو۔ اللہ نے ہمیں جو نعمت دے رکھی ہے نا، اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لینا یہ شکر گزاری کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان کے حسد سے بھی بچ جائیں گے، حسد کے شر سے بھی آپ بچیں گے۔ اس لیے بھائیوں یہ عظیم حدیث ہے جسے صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پر بہت غور کرنے اور اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ میں دعا کرتا ہوں رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو بھی اس امتحان شکر میں بھی اور امتحان صبر میں بھی اللہ استقامت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ نعمتوں میں ہمیں بندہ شاکر بننے کی توفیق نصیب کرے، اور مصیبتوں میں بندہ صابر بننے کی سعادت نصیب کرے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔